السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 6۔ سیالکوٹی دروازے پر رات کی رونق چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی میں دو لوگ ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاز گاڑی کے قریب سے ٹانگوں کو گزرتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا، اس لڑکی کو گھر کے لیے روانہ کر دیا؟ سامنے بیٹھے پولیس کی وردی میں ملبوس آدمی نے انگلی ہلا کر کہا، بھیج دیا۔ اس نے دھیرے سے اس کی جانب دیکھا۔ ان دنوں کراچی میں سختی چل رہی ہے، اس لیے رات کے وقت ایک مال نکل رہا ہے اور دوسرا صبح فجر سے پہلے۔ وہ کل کے روانہ ہوئے تھے، یعنی وہ آج شام کراچی پہنچے ہیں۔ خبر پہنچا دو، تمہیں لڑکیاں وہیں سے ملیں گی۔ اس نے موضوع بدل کر پوچھا، اچھا کیا تم نے منیر افتخار اور اس کے ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے؟ ہاں۔ اس نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی۔ یہاں کا ایس ایچ او بھی منیر کے ساتھ ملا ہوا ہے، ورنہ کسی کی ہمت ہو سکتی ہے اس طرح کھلے عام مجرے کروانے کی؟ وہ پاس پڑی ہوئی ماچس اٹھانے لگا تو اس نے اس کو دیکھ کر پوچھا، تم پیو گے؟ اس نے نفی میں انگلی ہلائی، نہیں، ابھی بیوی کے پاس جانا ہے، آج نہیں پی سکتا۔ اس نے ماچس سلگائی اور بیڑی کو آگ لگائی۔ اس نے کش لگا کر اسے دیکھا، رقم طے کر لی؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ کش لگا کر انگلیوں میں بیڑی پھنسا کر بولا، 50,000۔ جواباً اس نے کہا، 60 نہیں تو اگر خبر کسی اخبار والے کو دے دی تو تم پولیس والوں کی خیر نہیں۔ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے لبوں سے بیڑی لگائی، نہ تمہاری نہ میری 55۔ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے کون سے پیسے دینے ہیں؟ یہ کہتے اس کی ایک انگلی کھل گئی۔ ایک؟ اس نے دو انگلیاں بھی کھول دی۔ اس آدمی نے ہتھیار ڈالے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ مکانیکی انداز میں نیچے جھکا دیا۔ منیر کا واپڈا کے بجائے کہ بجلی کے سینئر انجینئر سے کوئی تعلق ہے۔ اس سال میں پیش آنے والے 10 کیسز میں بجلی کا مسئلہ تھا۔ گرد و نواح کے لوگوں کے مطابق اس سال 2 مرتبہ ٹرانسفارمر جلا ہے۔ تم سے چھوٹے عہدے پر فائز پولیس افسر کرپشن کرتے ہیں، بڑے افسر پولیس مقابلے میں بے قصور لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ اس محکمے میں بڑے سے چھوٹے تک کا دوزخ شکم بھر جاتا ہے، اور خوراک کون ہوتا ہے؟ عوام۔ جن والدین کی بیٹیاں اغوا ہوتی ہیں، وہ جب تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں اور اپنی شکایت درج کرواتے ہیں تو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ ہمیں پتہ ہے تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ اگر تم لوگوں کو کسی پر شک تھا تو تم لوگوں نے اس پر پرچہ بنا دیا اور تفتیش کے بعد لکھ دیا، میری تفتیش کے مطابق یہ بندہ مجرم پایا گیا ہے۔ اوئے تم لوگ کون ہو؟ جج جری ارشد وہ غصے سے کہہ پڑا۔ ہاں؟ وہ آدمی اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے سر بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ لمحے بھر کے لیے وہ رکا، دل جیسے باہر تک آ کر دھڑکا تھا۔ اس نے رخ پھیرتے ہوئے بات جاری رکھی، جب میری بیوی نے اپیل دائر کی تو اس فیصلے پر سوالات اٹھائے گئے۔ دفاتر میں اغوا شدہ لڑکیوں کی فائلیں غائب ہو گئی۔ خیر، انجینئر اور منیر کا تعلق جاننا چاہتے ہو تو 50,000 اور لگے گا۔ اس نے گلا کھنکارا، میں ایک ضروری فون کر لوں؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ شاز نے سیٹ پر پڑے ہوئے سگریٹ کیس کو دیکھا۔ اس نے کھسک کر آگے آ کر اسے پکڑا اور بغور اسے دیکھتے ہوئے کھولنے لگا۔ اوپر ہی سگریٹ پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اس نے پولیس افسر کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ شاز نے اسے بیڑی دکھا کر پوچھا، الفت سے خریدا ہے؟ وہ ذرا چونکا۔ اس نے بیڑی نکال کر اس پر لکھے چینی حروف کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر کمچو لکھا ہے۔ یہ بیڑی ہانگ کانگ سے ہے۔ کمچو نام کا بندہ یورپ اور امریکہ میں اسمگل کرتا ہے۔ پچھلے سال اس سے اس سگریٹ سے 2 کھرب روپے کمایا ہے، اور اسلم اور اسلام بٹ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس نے محتاط نظر سے ارد گرد دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کی بات جاری تھی، ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں برآمد ہونے والی 3 میں سے 1 سگریٹ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے۔ یہ کمچو سگریٹ بھی بلیک میں فروخت ہوتی ہے۔ بلیک مارکیٹ بہت بڑا کاروبار ہے جو بحری جہازوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ روسی اور اطالوی مافیا قبرص کا استعمال کرتے ہیں۔ امریکی مافیا پاناما کا استعمال کرتی ہے۔ یورپ میں بھی اسمگلنگ کا یہی طریقہ سامنے آتا ہے، اور جنوبی مشرقی ایشیا میں وہی تقسیم کار جو ہانگ کانگ سے چین مال اسمگل کرتے ہیں، وہی فلپائن اور سنگاپور میں بھی تقسیم کو کنٹرول کرتے ہیں۔
کمچو کے تعلقات ملیشیا میں بھی چل رہے ہیں، امید ہے کہ بہت جلد ملیشیا میں بھی اپنا دھندا پھیلائے گا۔ خیر، اس نے اس کی جانب وہ سگریٹ کیس بڑھایا۔ اس سگریٹ میں قاز شامل ہے جو کہ جنونی بشاشت کو جنم دیتی ہے۔ انگریزی میں اس کیفیت کو یوفوریا کہتے ہیں۔ قات یمن اور افریقہ کے علاقے میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے اور یمنی اس کا بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے سردار کے ساتھ مل کر اسے کافی عرصے دبئی اسمگل کروایا ہے۔ قات دنیا کے اکثر ممالک میں ممنوع ہے کیونکہ اس کا شمار دنیا کی خطرناک ترین منشیات میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کم کیا کرو۔ اس نے اس سے وہ سگریٹ کیس لیا۔ بہت شکریہ۔ اس کی نگاہ اٹھی۔ تم چیتے نہیں شاذ ہو اور تم برے انسان نہیں ہو۔ ذرا مسکرایا۔ برا نہیں ہوں، بس لوگوں کے مطلب کا نہیں رہتا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ چلتا ہوں، رقم بھجوا دینا یاد سے۔ اس نے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ تحلیل کمرے میں کپڑے بکھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاجرہ بے چینی سے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ داجی، آپ صلاح الدین چچا کو سمجھائیں نا۔ داجی، آپ ایک بار بات تو کریں، شاید وہ بات مان لے۔ ماضی سے آتی ہوئی آوازیں اسے مشتعل کر رہی تھی۔ وہاں بیٹھے اس کا جی گھبرا رہا تھا۔ باجی، آپ کو کیجو کا پتہ ہے نا؟ تحلیل کے سوال پر اس نے اسے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں۔ اس نے اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ باجی، وہ ایک نمبر کی پھپھی کٹنی اور چغل خور ہے۔ ہاجرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تحلیل، ایسے نہیں کہتے۔ چغل خوری بھی وہی کر سکتا ہے جو بہت فارغ ہو یا اس کی زندگی میں کوئی خلا ہو۔ یا تو وہ بہت فارغ ہے یا پھر اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے۔ تم چھوڑو، تم اس کا ذکر مت کرو۔ باجی، باہر سے سلیمان کے اسے پکارنے کی آواز آئی۔ باجی، بھائی آئے ہیں۔ باجی، وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی؟ تحلیل پلنگ سے اٹھنے لگی۔ بھائی آ گئے؟ چند لمحوں بعد ہاجرہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے ایک دم رکی۔ خالی سیڑھیوں میں اسے ماضی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے اٹھنے لگے۔ پتہ نہیں اسام، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ سینے سے کتاب لگائے اسام سے کہہ رہی تھی اور وہ مسکرا کر خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ممتحن گھٹے ناپ کر نمبر دیتا ہے اور ہر پرچے میں نہ ایسے دو سوال ضرور آتے ہیں، ایک وہ جس پر آپ علم کے سمندر بہا سکتے ہیں اور دوسرا وہ جس پر اگر آپ دنیا بھر کے آنسوں کو بھی جمع کر لیں تو تب بھی آپ ایک صفحہ تک نہیں بھر سکتے۔ اسام نے خفگی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ او ہو، کیا بکتی رہتی ہو باجی؟ آواز پر اس نے پھر سے رفتار بڑھائی۔ وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا شاز بیٹھک کے باہر کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور زیر لب بولا، خاتون قلب من، تم اس وقت؟ اس نے سلیمان کو اس کے پاس کھڑے دیکھا تو ترمیم کر کے بولی، مطلب آپ؟ اب اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے زیور کے ڈبے پر گئی۔ وہ آگے چلی آئی اور سلیمان سے کہنے لگی، سلیمان بیٹا، داجی کو جگاؤ۔ سلیمان نے تابعداری سے کہا، اچھا باجی۔ وہ آنگن کی جانب جانے لگا۔ ہاجرہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ شاز کی جانب متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، یہ کیا ہے؟ تحلیل کا تحفہ۔ اس نے وہ ڈبہ اس کی جانب بڑھایا تو ہاجرہ نے اسے اس سے لے لیا۔ تمہارا مفروضہ درست تھا۔ تو پھر؟ یہ سنتے اس کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ تو پھر کیا؟ میں نے خبر بھیج دی شاز۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ شاز نے محتاط نظر سے بیٹھک کی جانب دیکھا اور پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آئندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ تحفہ خاندان میں مہنگا ترین تحفہ ہوگا۔ اس تحفے کا ہرگز مطلب نمائش نہیں ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کوئی بھی یہ مت کہے کہ تمہارا مجھ سے شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ ہاجرہ نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ کتنے میں خبر بیچی ہے؟ شاز نے سادگی سے دیدے گھمائے اور بولا، کم از کم اتنے میں کہ ہم پورا یورپ گھوم کر آ سکتے ہیں۔ شاز، وہ دبی آواز میں بولی۔ اس نے ترمیم کی، اچھا حج کر لیتے ہیں شاز، یہ میری محنت تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ بس خاتون قلب من، آج؟ ہاجرہ نے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ سر جھکا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری حلال کی کمائی ہے۔ میں نے یہ خبر اپنا سارا دین اس پر لگانے کے بعد بیچی ہے۔ گندگی صاف کرنے کے لیے گندگی میں اتر کر ہی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تمہاری طرح اگر پولیس والوں، کوٹ یا اخباروں کا سہارا لیتا تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہیں نہ کہیں سے خبر نکل جاتی۔ یہاں جگہ جگہ پر بدچلن اور بدعنوان لوگ بیٹھے ہیں۔ یہاں اپنا کام کروانے کے لیے گند میں اترنا پڑتا ہے، سونے کو سونا بنانے کے لیے اس میں بھی کھوٹ ملانا پڑتا ہے، سچ کو ثابت کرنے کے لیے اس میں جھوٹ ملانا پڑتا ہے۔ ہمارا دھندا ایسا ہی ہے۔ اسے جھوٹ یا دھوکہ نہیں، تدبیر کہتے ہیں، جو کہ تمہاری کمزوری ہے۔
شاذ، اس نے حاجرہ کا ہاتھ دبایا اور اس نے غصے سے لب دبا لیے۔ خاتون، جب میں بولوں تو میری بات غور سے سنا کرو۔ حاجرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میں یہ خبر نہ بیچتا تو یوں ہی مفت میں اسے پیش کر دیتا تو بدلے میں مجھے کیا ملتا؟ چند دعائیں، داد اور تھوڑی سی نمائش۔ مجھے عزت اور نمائش نہیں، مجھے پیسہ چاہیے، وہ پیسہ جس سے میں اپنا گھر چلا سکوں۔ حاجرہ کے ہاتھ پر سے اس کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر آتے ہوئے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ بیرسٹر حاجرہ، یہ پاکستان ہے، آپ کا انگلستان نہیں، یہاں فیصلہ آنے میں وقت لگتا ہے۔ اس نے انگلیوں سے اس کے بال سلجھائے۔ وہ بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا اور حاجرہ کا خون کھولنے لگا۔ پہلی دو پیشیوں میں آپ کو اپنے اپنے مخفی رکھنے چاہیے تھے، بالکل اور دوسرے وکلا کی طرح۔ پر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بے صبری ہے۔ کسی بھی کیس کو جیتنے کا مکمل طریقہ مشاہدہ، ملاحظہ، مفروضہ اور پھر تدبیر کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی تدبیر میں اجرت ہے۔ یہاں کیس جیتنے کے لیے برطانوی طرز عمل نہیں چل سکتا۔ وہ اب اس سے 2 قدم پیچھے گیا۔ خیر کام ہو چکا ہے۔ کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ کون ہے؟ حاجرہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوہ نور تھی۔ شاذ کی مشکوک نظریں اسی پر تھیں۔ کوہ نور کی نظر اس پر گئی تو وہ مسکرا کر بولی، السلام علیکم۔ وہ فوراً سے باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ شاذ نے اسے گردن موڑ کر دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے پہلے اس سے کچھ پوچھتا، حاجرہ نے اسے بتایا، اس کے والد ہمارے لیے کام کرتے تھے۔ شاذ نے چہرہ نارمل کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، اس سے تو مل چکا ہوں میں، داجی نے بتایا تھا مجھے اس کا۔ آ گیا یاد، اس کا باپ قتل ہوا تھا۔ بھائی اگلے لمحے تحلیل سر پر دوپٹہ لیے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آنے لگی۔ سوری ارشد بھائی، میں بس آ ہی رہی تھی۔ حاجرہ نے تحلیل کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا دیکھا تو وہ مسکرا پڑی۔ پتہ نہیں تحلیل کو اس بات کا اتنا خیال کیوں ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو میک اپ چہرے پر برابر ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، شاذ نے مسکرا کر کہا تھا۔ حاجرہ نے اسے اس کا تحفہ دکھایا۔ دیکھو تحلیل، تمہارے بھائی تمہارے لیے کیا لائے ہیں۔ تحلیل نے سن کر خوشی سے پوچھنے لگی، میرے لیے؟ میں دیکھوں کیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں جاؤ پہن کر دیکھو۔ تحلیل نے حاجرہ سے جویلری کا ڈبہ لیا اور دوڑ کر باورچی خانے کی جانب جانے لگی۔ کوہ نور، شاذ نے ایک گہری سانس لی اور اسے بتانے لگا، میں داجی سے مل کر جا رہا ہوں، چائے پی جاؤ۔ حاجرہ بے اختیار بولی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان غیرت مندوں میں سے نہیں جو بیوی کے مائکے والوں سے خدمتیں کروانے کو غیرت سمجھے۔ حاجرہ سنجیدگی سے بولی، لیکن میں داجی سے ملا ہوں، اور وہ یہ کہہ کر صحن کی جانب جانے لگا۔ حاجرہ نے آنکھیں موند کر کھولی اور ایک گہری سانس لی۔ شاذ کی کچھ باتیں بہت عجیب ہے، وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہیں آتا، لیکن آئے دن یہاں چکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ اس گھر کے لوگوں کو وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، یہاں تک کہ یہاں کے خادموں کو بھی۔ کیا چاہتا ہے شاذ؟ کیا میں زیادہ سوچ رہی ہوں؟ مگر آج تک میرا مفروضہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ وہ بے کلی سے پیچھے ہاتھ باندھ کر اس کا تعاقب کرنے لگی۔ میں شاذ سے خود بات کروں گی۔ وہ آنگن میں چلی آئی۔ داجی نہیں اٹھ رہے تو انہیں سونے دو سلیمان، وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ بات سنیں۔ سلیمان نے پلٹ کر حاجرہ کو دیکھا اور وہ اس پر برہم ہو گیا۔ باجی، جب سے بھائی آئے ہیں آپ ہی ان سے باتیں کیے جا رہی ہیں، گھر میں باتیں کیا کریں۔ ارے، وہ اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گئی تھی۔ شاذ نے حاجرہ کو دیکھتے ہوئے سلیمان کا کندھا تھاما۔ سلیمان، میں کل آؤں گا تو پھر کل ہم خوب باتیں کریں گے۔ اس نے حاجرہ کو دیکھ کر منہ چڑھایا۔ کرنے دے صحیح۔ حاجرہ کا حیرت سے تھوڑا منہ کھلا۔ آج مجھے یہ پہلی بار نیلوفر چچی کا بیٹا لگ رہا ہے۔ شاذ نے سلیمان کو دیکھا اور پھر حاجرہ سے کہنے لگا، چلو میں چلتا ہوں۔ حاجرہ فوراً سے بولی، اچھا ذرا میری بات سن لے۔ وہ آگے بڑھا تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ شاذ نے سر جھکا کر اس سے پوچھا، تم مجھے مس کر رہی تھی؟ جواباً وہ تنزیہ بولی، جانے حاجرہ، وہ تو میں ہر وقت کرتی ہوں۔ شاذ نے رکھی اسے پیچھے دیکھا، یہ مشرق ہے بیوی۔ سلیمان باورچی خانے میں جا رہا تھا۔ حاجرہ نے اس کی جانب رخ کیے درشتی سے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ جب تمہیں پتا تھا کہ عبدالتواب غلط راہ پر جا رہا ہے تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ جواب میں اس نے صریحاً پوچھا۔ میرے روکنے سے وہ رک جاتا؟ حاجرہ کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئی۔ اپنے ساتھ اسے اسی لیے لگایا ہے تاکہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکو۔ کم از کم میری شراکت میں وہ کسی خراب صحبت کو تو نہیں اپنائے گا۔ تم سے زیادہ خراب صحبت اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ یہ سن کر دلگیری سے بولا، اب پھر اگلا پرچہ مجھ پر عبدالتواب کے نام سے کٹوانا؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ کیوں نہیں؟ اس نے مزہ دیتی ہوئی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، یعنی کہ اب تم یہ کیس بھی میرے ہی ذریعے جیتو گی؟
وہ اس کے جواب پر شدہ رہ گئی شاز اور مسکراتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ وہ ذرا دور گیا تو وہ پلٹتے ہوئے رکی۔ اس نے شاید گلی کے بزرگ کو شاز سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ شاز، کیا یہ یہاں آ کر سب سے ملتا ہے؟ اسے تحلیل کی بات یاد آئی تھی۔ ٹھک ٹھک قلم سے میز کھٹکا۔ ہاجرہ اس کے روبرو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ وہ سادگی سے بتانے لگا۔ وہ عورت سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے بس اس کا دفاع کرنے کے لیے اسے منع کیا تو الٹا اس نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے غصہ آیا تو میں بھی اسے مارنے لگ گیا۔ ہاجرہ نے اس کے سامنے کاغذ اور قلم کیا۔ سائن کرو یہاں۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اس سے قلم لیا اور اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں تو عدالت میں اس کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے کہنے لگی، یہ نہیں آئے گا، پر ایک بات۔ اس نے اسے قلم دکھایا۔ بریک اپ کر دو اس سے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا مطلب؟ میں ایسی ٹربل میکر لڑکی کو بحیثیت سوتن قبول نہیں کروں گی۔ ویسے تمہیں 3 کی اجازت ہے، لیکن ان کا بیوہ، طلاق یافتہ یا غریب ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حسین اور مالدار تو میں ہوں، تو دین کی باقی اجازتیں تم ان سے لے سکتے ہو۔ جواباً اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دستخط کرنے لگا تو وہ اسے دیکھ کر جھٹ سے بولی، تم لیفٹی ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاں۔ تم نے بائیں ہاتھ سے اسے مارا تھا؟ ہاں۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ سوچنے لگی، تو تم نے اسے جلد بازی میں مارا تھا، یعنی خود کو بچانے کے لیے۔ یہ صحیح ہے، مطلب تم نے اپنا دفاع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، عموماً فائٹرز دائیں ہاتھ سے ہی لڑتے ہیں، کیونکہ ان کا بایاں ہاتھ کمزور ہوتا ہے۔ اس نے اسے دیکھا۔ تم فائٹر ہو؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولا اور وہ غصے سے اس پر دھوس جما کر بولی، سائن کرو۔ وہ تیزی سے دستخط کرنے لگا۔ آگے سے بحث ایسے کر رہے ہیں جیسے وکیل ہیں۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ اچھا بھلا قانون پڑھ رہے تھے، کیا جاتا اگر کچھ بن جاتے؟ پڑ گئے نا غلط کاموں میں۔ حال میں وہ آپس میں ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ یہ آدمی ایک چیز ہے۔ اس نے خیال بدلنے کی صحیح کی۔ اس نے سر جھکایا۔ تو میرا مفروضہ درست تھا، یعنی یہ لوگ کراچی سے عربین سی سے ہوتے ہوئے عمان پہنچیں گے اور پھر عمان سے دبئی جانا کون سا مشکل ہے؟ وہ مشکل 1 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ وہ بیٹھک کی جانب بڑھی۔ ویسے بلوچستان سے بھی اسمگلنگ آسان ہے، مگر لڑکیوں کو اسمگل کرنا مشکل ہے۔ یہ میری پیشن گوئی ہے۔ ایک مرتبہ گوادر مستحکم ہو گیا تو وہاں سے بھی کرپشن کے امکانات ہیں۔ یہ سوچتے اسے اپنی اور شاز کی دوپہر کی گفتگو یاد آنے لگی۔ نہیں بیوی، وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی گال پر برش لگا رہی تھی۔ بلوچستان سے اندر سے کرپشن ہو سکتی ہے، مگر سرنگوں کے ذریعے ایران کا راستہ لینا پڑتا ہے۔ میری پہچان کے بہت سے بلوچی بھائی عمان جا کر بلوچی بن جاتے ہیں اور ایک بندے کے ذریعے اپنے نام پاکستان سے ہجرت کر کے آنے والے بلوچ میں لکھوا دیتے ہیں۔ ہم جیسے بندوں کے لیے بلوچستان سے مال اسمگل کرنا زیادہ آسان ہے اور وہاں سے شک کا کوئی چانس نہیں۔ ہاجرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر حال میں وہ صوفے پر بیٹھی۔ کراچی میں بلو فوکس آپریشن یعنی کلین آپریشن کے سبب خطرہ ہے۔ وہ الگ بات ہے، آپریشن بہت جلد اختتام کو پہنچنے والا ہے، مگر خطرہ تو ہے اور وہاں کسی کا شک بھی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ رینجرز اور پولیس کا دھوس ہے جناب۔ اس نے ناک سکیڑی۔ بڑے آئے تھے میری تجویز کو رد کرنے والے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر یہاں کے وکلا کو وکیل بنایا کس نے ہے؟ انہیں تو قانونی ٹرمز بھی بولنی نہیں آتی اور کچھ خودنما لوگ۔ اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ جب جج صاحب بیل دے دیتے ہیں یا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو مزید بات کیوں کھینچنا؟ وکالت میں بحث کا اصول معقول اور کم بات کرنا ہے، کیونکہ باتوں سے باتیں نکلتی ہے، لیکن چونکہ یہ پڑھ کر آئے ہیں تو یہ اپنی قابلیت تو جھاڑیں گے۔ ارے ان لوگوں کو کیا پتا بیرسٹر کون ہوتا ہے اور پروسیکیوٹرز، یہ تو آستین کے سب سے بڑے سانپ ہیں۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، میرے موکل کو سزا سنا دی، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں یہاں کیوں آئی، کیونکہ یہاں آتے ہی سب کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ شکر ہے شاز نے مجھ سے شادی کر لی، یہ تو اسے لگتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کر کے خود کو اس سے فتح کروا لیا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے شاز کا۔ امور ونسنٹ اومنیا، یعنی محبت سب فتح کر لیتی ہے۔ اس نے زبان سے گال کو پھلایا۔
ابھی میری شادی ہوئی نہیں تھی کہ اس سے پہلے ہی سب کو مجھے ہدایات کرنے کا موقع مل گیا۔ اسے نکاح سے ایک رات پہلے اپنی پھوپھیوں کی اسے کی جانے والی ہدایات یاد آنے لگی۔ دیکھو حاجرہ، پہلا بچہ اسی سال میں کر لینا، پھر تمہارے پیر پکے ہو جائیں گے۔ 30 سے پہلے یہ کام کر لینا، نہیں تو بعد میں مشکل ہوگی۔ تم مکلاوے پر آؤ گی تو تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤں گی۔ رخصتی کے وقت بخت روا اسے قرآن مجید کے سائے تلے رخصت کر رہے تھے۔ داجی پلیز یہ قرآن ہٹائیں، ایسا عمل کسی بھی روایت میں نہیں آتا۔ وہ اپنا شرارہ سنبھالتے ہوئے چل رہی تھی۔ بیٹا، اب تم وکالت چھوڑ دو اور اپنا گھر دیکھو۔ اس نے ضبط سے لب کاٹے۔ وکالت چھوڑ دو؟ بیرسٹر بننا کتنا مشکل ہے، اتنی مشکل تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں وکالت چھوڑ دوں؟ شاذ سے مجھے شادی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ مجھے وکالت سے کبھی نہیں روکتا۔ دوسرا فائدہ، وہ میرے لیے بروکر کا کردار بھی ادا کرتا ہے، نہیں تو مجھے بھی دوسرے وکلا کی طرح کھوجیوں پر ہزاروں روپے خرچنے پڑتے۔ اور تیسرا فائدہ، وہ یہاں کے وکالت بہت سے وکلا سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسے پھر سے احسن کی والد کی بات یاد آنے لگی۔ احسن کا دوست غالباً یہ ہم عمر ہے، مگر اگر یہ وکیل ہوتا تو بھاگتا کیوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر خیال جھٹکا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، میں اس شہر کی پہلی خاتون بیرسٹر ہوں۔ کتنا سوچا تھا میں نے کہ سب مجھے پوچھیں گے، میری سب سنیں گے، مگر یہاں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سب سمجھتے ہیں کہ وکیل کو پہلے 5 تو سال خواری کھانی ہوتی ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس خطے میں، کیونکہ یہاں پہلے بچوں کورٹے لگوائے جاتے ہیں اور پھر پاس ہونے کے بعد انہیں وکالت سکھائی جاتی ہے۔ کسی خیال کی آمد پر وہ کہنے لگی، شاذ نے مجھے وابڈا الیکٹریکل انجینئر کے متعلق اطلاع نہیں دی۔ اس نے ذکر پر اسے وکلا کی تنقید یاد آنے لگی۔ بی بی وابڈا کے بندے کا اس سب سے کیا تعلق؟ یہ کوئی انگلستان تھوڑی ہے، یہاں تو سرویلنس کیمرے ہی نہیں ہیں۔ وہ کلس کر بولی، بات سرویلنس کیمرہ کی نہیں، بات گڑبڑی کی تھی۔ میرے مشاہدے کے مطابق سبھی کیسز بجلی بند ہونے والے روز پیش آئے ہیں۔ دراصل یہ لوگوں کا دھیان بھٹکانے کا طریقہ تھا اور سیدھی 2 نمبر مشین لگانے کی کرپشن۔ وہ رکی اور صوفے پر ٹانگیں اور اوپر کر کے بیٹھنے لگی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سینے پر آتی ہوئی باریک چین کو انگلی پر لپیٹنا شروع کیا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر یہ کارروائی کسی سیاسی بندے کی ہوتی تو ابھی تک ایس ایچ او کی پیٹی اتار کر اسے ٹرمینیشن لیٹر دے دیا جاتا۔ اور ایک بات، وہ سوالات کی بھول بھلیاں میں الجھنے لگی، اور ایس ایچ او کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ضرور ایس ایچ او نے بھی خبر بیچی ہے، نہیں تو بیچارہ اوپر والے افسران کے آگے پانی بھرتا ہے۔ تابے پتر، آواز پر اس نے نیلوفر کو باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ حاجرہ نے بے نیازی سے دیدے گھمائے۔ سلیمان ادھر بیٹھو۔ اسے تحلیل کی آواز سنائی دی۔ تحلیل سلیمان کو پلیٹ پکڑاتے ہوئے چارپائی پر بٹھا رہی تھی۔ حاجرہ اٹھ کر بیٹھی۔ صبح سے دیکھ رہی ہوں نیلوفر کا سلیمان کے ساتھ رویہ کچھ ٹھیک نہیں۔ بات عجیب نہیں؟ اللہ سے مانگ کر لیے بیٹے کے ساتھ ایسا برتاؤ؟ ٹھیک ہے بچہ شریر ہے، بیٹی ودا ہو رہی ہے، پر ایسا برتاؤ، ایسا رویہ تو اس کا عبدالتواب کے ساتھ بھی نہیں۔ نیلوفر تو وہ عورت ہے جس نے لڑکی کی پیدائش پر بھی کھلبلی مچا دی تھی۔ وہ ناخن منہ میں دبائے پیچیدگی سے آنکھیں سکیڑ کر سلیمان کو دیکھنے لگی۔ انگلستان سے آنے کے فوراً بعد رخصت ہو جانے کے سبب وہ سلیمان کی جانب زیادہ توجہ نہیں دے سکی تھی، مگر وہ تب سے لے کر اب تک نیلوفر کا اس سے رویہ بڑی باریک بینی سے نوٹ کر رہی تھی۔ اگر تو یہ بچہ مجھے عبدالتواب پر ملتا ہوا نہ لگتا تو میں یہ سمجھتی کہ یہ نیلوفر کی جائیداد ہتھیانے کی چال ہے، مگر اس کے ہونٹ، اس کی ٹھڈی کی 2 حصوں میں بناوٹ، یہ بالکل میرے بھائی پر ہے۔ لیکن وہ الجھنے لگی، نیلوفر کو چچا سے کتنی شکایتیں ہوں، مگر کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی، وہ بھی وہ بیٹا جو اس کے لیے 40 اونٹوں سے لدے ہوئے خزانے کی کنجی ہو۔ میں یہ معاملہ داجی سے پوچھ نہیں سکتی، کیا شاذ سے بات کروں؟ اس نے اپنا بھاؤں اچکایا۔ شاذ؟ اس نے اس کے ذکر پر خود کو دیکھا، تو مجھے مس کر رہی تھی؟ اسے فوراً اس سے
اسے فوراً سے اس کی بات یاد آئی کہ میں واقعی اسے ضرورت سے زیادہ یاد کرنے لگی ہوں۔ اس نے خیال کو جھٹکا اور پھر سلیمان کی جانب آئی۔ سلیمان کے ساتھ نیلوفر کا رویہ بالکل سوتیلوں جیسا ہے۔ چچا نے اگر دوسری شادی کی ہوتی تو داجی کبھی انہیں کسی عورت کا حق مارنے نہیں دیتے، نہ ہی اس عورت کے بچے کو اس سے جدا کرتے۔ پر چچا کی داشتہ بھی تو تھی۔ میرے کالج کے زمانے میں چچا کی ایک داشتہ تھی۔ ہاں، اس داشتہ کے لیے چچا نے ہمیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنا نچلا لب پکڑ کر تھوڑا سا مروڑا۔ یہ بچہ تو اپنا ہی ہے، لیکن کیا مجھے معلومات کروانی چاہیے، کیونکہ خیال میں تو کچھ دیر کے لیے مجھے سلیمان بھی نیلوفر کا بیٹا لگا تھا۔ اگر میں ابھی انگلستان ہوتی تو منٹوں میں معلومات نکلوا لیتی، مگر یہاں کیا ہو سکتا ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ خیر، فی الحال یہ میرا مفروضہ ہے۔ کیا پتہ سلیمان نیلوفر کی اولاد ہو، یا کیا پتہ وہ ہمارا خون نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ چچا کی داشتہ کی اولاد ہو۔ مجھے شاہ سے اس متعلق بات کرنی ہوگی، وہی مجھے چچا کی داشتہ سے ملوا سکتا ہے۔ میرے چچا کبھی بھی کسی معمولی چیز پر ہاتھ رکھنے والوں میں سے نہیں۔ یقیناً انہوں نے کسی مشہور زمانے حسینہ پر اپنا دل ہارا تھا، اور اس کے پیچھے انہوں نے اپنا گھر یار سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کام میں ہماری مدد الفت کر سکتی ہے۔ ہاں، وہی الفت جو میرے شوہر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہتے وہ چترائی سے مسکرائی تھی۔ اس نے کمر سیدھی کرتے ہوئے صوفے کے بازو سے سر لگایا اور آنکھیں مون لی۔ تھوڑا ریسٹ کر لوں، پھر کل کی سماعت کی تیاری کرنی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کو لائک کریں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔